الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المقدس فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون وقال تعالیٰ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع استغفار کی فضیلت ہے۔ ابتدا میں نے جس آیت و حدیث کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹو۔ مجھے دیکھو، میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ عزیز سامعین و سامعات، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیارے بندوں کی یہ امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ سحر کے اوقات میں خدا کے حضور گڑگڑاتے اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور مومنین کو اس بات کی تلقین فرمائی گئی کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور یہ یقین بھی رکھیں کہ خدا ان کے گناہوں پر عفو و درگزر کا پردہ ڈال دے گا۔ اسی لیے سورہ ہود آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹو، بے شک وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے تو وہ رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ معزز سامعین و سامعات، ترمذی شریف کی اور ایک روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی اللہ بندے کی توبہ سانس اکڑنے سے پہلے تک قبول فرماتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا کہ خدا اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو خدا کو اس بندے سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جس کا سارا سامان ایک اونٹنی پر لدا ہو اور اس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہو، اور وہ کسی بیابان میں کھو گئی ہو اور پھر اچانک اسے مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا رحمان و رحیم کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیے کہ میرے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، خدا کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑگڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور بار بار استغفار کرتے رہیے، اور زندگی کے کسی بھی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو جائے تو اسے خدا کی توفیق اور اس کی دین سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ سے باز آ جائے یا اپنے گناہوں کے احساس سے نادم ہو کر بخشش کا طلبگار ہو جائے، یا
اور خدا کی طرف پلٹ کر گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کر لے تو خدا اس کے قلب کو دلا بخشتا ہے، اور اگر پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس سیاہ داغ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر ان کے برے کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کرنے کے دنیا و آخرت میں کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ سورہ نوح میں فرمایا گیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں دولت اور اولاد عطا فرمائے گا، شاداب باغ مہیا کرے گا، اور تمہارے لیے بے پناہ ندیاں جاری کر دے گا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت حق دیتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف متوجہ رہو، اور تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت میں برابر افزونی عطا فرماتے رہے گا۔ عزیز سامعین و سامعات، اسی لیے دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کے لیے برابر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے صبح سے لے کر شام تک انسان سے کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑا گناہ ہوگا تو اس وقت توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، بلکہ انسان ہر وقت توبہ و استغفار کا محتاج ہے، اور قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور توبہ کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نامعلوم زندگی کا حال کہ کب مہلت عمل ختم ہو جائے اور کچھ خبر نہیں کہ اگلا لمحہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا لمحہ۔ ہر وقت انجام کا دھیان رکھیے اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے قلب و روح اور ذہن و زبان کو گناہوں سے دھوتے رہیے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فی الواقع جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چونکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار یعنی سب سے عمدہ دعا سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کریں، اور جب کبھی استغفار کریں ایک ایک تسبیح کو گن گن کر، اور اس وقت اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح سے کئی استغفار ہے، ان کو بھی اپنی روزانہ کا معمول بنانا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو جو جانے انجانے میں ہوئے اسے معاف فرما دے، اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔